حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا جو لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے روانہ فرمایا، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں بھیجا، یعنی جس کے بارے میں کہا گیا امین هذه الامہ، وہ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے۔ جب بیت المقدس پہنچے، پورے شہر کا محاصرہ کیا اور کافی دن تک محاصرہ رہا، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اس لیے کہ تمام شہر نے اپنے راستے بند کر دیے تھے، لمبی لمبی دیواریں تھی، ان کو پھلانگنا اور شہر کو فتح کرنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ بالآخر وہاں کے اہل کتاب جو تھے، ان کے علماء دیواروں پر چڑھ آئے، فصیلوں سے اعلان کیا کہ ہمیں تم لوگوں کے اندر وہ درویش نظر نہیں آ رہا جس کی صفات ہماری کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ ان کے ہاتھوں یہ ملک فتح ہونے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کو خط لکھا گیا، آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اس حال میں کہ ایک ہی سواری تھی، اس سواری پر آپ بھی سوار ہوتے ہیں اور آپ کے خادم بھی سوار ہوتے ہیں باری کے حساب سے۔ 700 میل کا یہ لمبا ترین سفر اسی حالت میں طے ہوا کہ کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں اور کبھی آپ کا خادم سوار ہوتا اور آپ نیچے چلتے ہیں۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو اس وقت بھی خادم ہی کا نمبر تھا سوار ہونے کا۔ خادم نے عرض کیا، منت سماجت کی کہ حضرت لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین اتنا بڑا بادشاہ پیدل سفر کر رہا ہے اور آپ کا خادم سواری پر سوار ہو کر سفر کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی کا نمبر ہے تو آپ ہی سوار ہوں گے، مجھے لوگوں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت یہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ان کو اتار دیجئے، نئے عمدہ کپڑے پہن لیجئے، چونکہ مہذب ملک ہے، لوگ طعنے دیں گے، کیا کہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہمیں کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے، اہل کتاب کے علماء، ان کے راہبوں نے دیکھا، پہچان گئے یہی وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ اور جن کی صفات ہماری کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں۔ لہٰذا بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، بڑے احترام کے ساتھ ان لوگوں نے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ اس اعتبار سے بڑے معجزانہ طور پر یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوا تھا۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔